محفوظ ہے۔ پھر آپ کے سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ کپڑے کیسے پہنتے تھے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ چلتے کیسے تھے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ بیٹھتے کیسے تھے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ کھاتے کیسے تھے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ قضائے حاجت کے لیے کیسے جاتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاروں کے جھرمٹ میں جب ہوتے تھے تو کیسے لگتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ یہ بھی محفوظ ہے کہ جب گھر جاتے تھے تو تبسم فرماتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ گھر جاتے تو دستک دیتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ کے دان مبارک بڑے خوبصورت تھے، ان کے درمیان خلا تھا، اس سے روشنی اور نور پھوٹتا تھا اور کائنات عالم مستفید ہوتی تھی۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے برکتیں آپ کے ساتھ چلتی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت پیدا فرمایا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبوئیں معطر اور بہکتی تھی، ان کی فضا سے پورے کمرے مہکتے تھے، پورا عرب اور حجاز مہکتا تھا۔ آپ کا روب اور دبدبہ یہ بھی محفوظ ہے کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا تو نبی کا روب اس کے سینے میں اللہ ڈال دیتے تھے، وہ آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ کی تلواریں جنگ میں کون سی استعمال ہوئی، یہ بھی محفوظ ہے کہ ذوالفقار تلوار کہاں ہے، یہ بھی محفوظ ہے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ بدر میں کافروں کے لیے جہاں نشان لگائے مردار ہوں گے وہ نشان بھی محفوظ کر کے چلے گئے۔ آپ سور کے اندر گئے، احد کے اندر گئے، وہاں جرأت اور بہادری کی داستانیں رقم کی، وہ بھی محفوظ ہے۔ کہاں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کی ازواج کتنی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کے صحابی کون کون سے ہیں، کون کس وقت اسلام لایا، دن میں لایا محفوظ ہے، رات میں لایا محفوظ ہے، صبح کے اجالے میں اسلام قبول کیا محفوظ ہے، فتح مکہ سے پہلے قبول کیا محفوظ ہے، فتح مکہ کے بعد محفوظ کیا محفوظ ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے محفوظ ہے۔ آپ کے بیٹے کتنے ہیں محفوظ ہے۔ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں محفوظ ہیں۔ آپ کی پھوپھیاں کتنی ہیں محفوظ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے کا سارا محفوظ ہے۔ آپ نے جس اونٹ پر سواری کی ہے اس کا نام بھی محفوظ ہے، اس کا نام بھی محفوظ ہے۔ آپ کی خچریں کتنی تھی یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کے گھوڑے کتنے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کی زریں کتنی تھی محفوظ ہے، یہ بھی محفوظ ہے۔ جب آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے تو ایک یہودی سے جو زرہ لی تھی اس کا جو قرض تھا وہ بھی محفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی آلات لیتے تھے، اپنے آپ کو حرب کے لیے تیار رکھتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ چیف آف آرمی سٹاف تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ چیف جسٹس تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ قاضی اور قضات تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کو رات کو سوتے ہوئے کس کروٹ پر سوتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ دائیں کروٹ پر یوں لیٹتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ رات کو سوتے ہوئے دائیں دائیں آنکھ میں کتنی سلائیاں لگاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ سر پر امامہ رکھتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ کس رنگ کا امامہ رکھتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ جنگ میں جاتے تھے تو کیسے لگتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ امن میں ہوتے تھے کون سی پگڑی کا استعمال فرماتے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ جس نبی کا ذرہ ذرہ محفوظ ہے، حسب و نسب محفوظ ہے، تاریخ محفوظ ہے، عمل محفوظ ہے، اقوال محفوظ ہے، ادوار محفوظ ہیں، اصحاب محفوظ ہیں، آپ کی ذرہ ذرہ محفوظ ہے، آپ سے نسبت رکھنے والا ہر کنواں زندہ اور جاویداں ہے، آپ کے قدم جہاں رکھے وہ زمینیں محفوظ ہیں، مدینہ کا سفر محفوظ ہے، ہجرت کا سفر محفوظ ہے، سراقہ بھی محفوظ ہو گیا، سراقہ جو پیچھا کرنے والا تھا وہ بھی محفوظ ہو گیا، آپ کے تعاقب میں آنے والے قافلے بھی محفوظ ہو گئے، غار ثور میں نبوت کو صداقت کا جو حلیف بنایا گیا، جو رقابت دی گئی، صدیق اکبر کو بھی محفوظ کر دیا، صاحب ثانی اثنین کہہ کر صدیق اکبر کا تذکرہ بھی محفوظ کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر آئیڈیل اور نمونہ کوئی شخص اور شخصیت، کوئی ہستی اس کائنات کے اندر بن سکتی تھی تو وہ جناب آمنہ کے لال سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کا یہ محفوظ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھو تو ایک